ایشو یہ بھی ہے نا کہ پھر ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. میں مطلب اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کیونکہ ایل او سی پہ مجھے کوریج کرنے کا بہت موقع ملا. ابھی لاسٹ ٹائم ہم حجیرہ گئے, کئی اور ایل او سی کے جو بارڈر کے جو پوسٹ ہیں وہاں پر گئے. واقعی یہ بات درست ہے کہ الحمدللہ ہم بھی ایسی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر انڈین شیلنگ فائرنگ ہوتی ہے تو ریاکشن میں پھر ہمارا جو پرومپٹ رسپانس یا کوئک رسپانس جاتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو اگر اس چیز کی ریلائزیشن ہے کہ دونوں طرف کشمیری مسلمان آبادی موجود ہے جو ایک بھارتی فوج کے کسی چیز کو انیشیٹ کرنے سے جو ہے وہ دونوں طرف نقصان پھر کشمیریوں کا اس طرح ہوتا ہے, تو پاکستان نے اس لیے تھوڑا ریسٹرین کیا. لیکن جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا میں ذرا اس کا اعزاز صاحب سے جواب لے لوں. اعزاز صاحب, وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکمل کر لوں. جی سر, اگر جی کر لیں کمپلیٹ. پہ میں کوئکلی بات مکمل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ریسپانس آ رہا ہے یا جو ہم دے سکتے ہیں, آپ نے کہا ہم کر کیا سکتے ہیں. ہاں, میں اعلان جنگ کی بات نہیں کر رہا کہ آپ اعلان جنگ کر دیں اور فوج کشی کر دیں کشمیر کے اوپر, لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ مثلاً یہ میں کہنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل جو سملہ ایگریمنٹ ہے جس کو انڈیا اٹھا کے ونڈو سے باہر پھینک چکا ہے, ہم اس کو رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ کیوں نہیں پولیٹیکل سپورٹ کے زمرے میں ہماری نیشنل اسمبلی اس کو ختم کر دیتی کہ اب جو بھی بات ہوگی یو این ریزولوشن کے تحت بات ہوگی. بائیلیٹرلزم اور لاہور ایکارڈ کو کیوں نہیں اٹھا کے باہر پھینکتے؟ اور جو یہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, کرمنل کورٹ میں ہیومن رائٹس وائلیشن پر جو انگلینڈ میں ابھی کیس ہونے کی بات ہوئی ہے, اس میں پاکستان گورنمنٹ کیوں حصہ نہیں ڈالتی؟ کیونکہ یہ آگے فوجیوں کو باندھا جا رہا ہے, اس وقت دری ہو چکی ہے. جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کو کرمنل کورٹ میں تو لے کے جائیں نا وہاں پہ. اور جو کشمیری آئین میں تبدیلیاں کرنے آرٹیکل 2 اور 11 کی, کم از کم اس کے اوپر کر کے اس کو ایک پولیٹیکل مورل سپورٹ تو دیں بجائے تجارت کر کے ان سے امید چھیننے کے. ٹھیک جی, اعزاز صاحب وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ جی, پاکستان کو یقیناً فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے وہ تمام میجرز جن کے ذریعے ہمارا موقف اسٹرانگ ہو. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بین الاقوامی برادری کے پاس ایک کشمیری جاتا ہے, ڈائسپورا کا ہو یا پاکستان میں رہنے والا کوئی کشمیری ہو, تو اس کی آواز میں تاثیر کہیں زیادہ ہوتی ہے. ہم کیا کرتے رہے ہیں, ہم لوگ اپنے انوائس بھیج, یہ کر وہ کر. میرا یہ خیال ہے کہ اگر کشمیری ڈائسپورا کو فیسیلیٹیٹ کریں اور لیگل ریکورس میں بھی, کیونکہ انٹرنیشنل لا کے تحت بھی ان کے پاس زیادہ رائٹ ہے کہ وہ ان معاملات میں دے کین ٹیک دی انڈین گورنمنٹ ٹو ٹاسک, تو اس کی ایفیکٹونیس زیادہ ہوگی. جتنے لیگل ریکورس ہیں, ٹرائبونلز ہیں یا یونیورسل جوریسڈکشن کے کیسز ہیں یا ایون آئی سی سی میں بھی شاید وہ خود طور وہ کیس اپنا لے جا سکتے ہیں. پاکستان تو چونکہ ممبر بھی نہیں آئی سی سی کا, تو اس کو میرے خیال میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان اپنی سپورٹ سے پیچھے ہٹ رہا ہے, لیکن ایک زیادہ ایفیکٹونیس اس میں زیادہ آئے گی اگر کشمیریوں کو ہم یہ موقع دیں کہ وہ اس کیس کو زیادہ پلیٹ کر سکیں لیگل ڈومین میں خصوصاً. دوسرا رہ گیا کہ کیا ہندوستان کے ساتھ ہمیں کوئی دوستی, جی, کہ کیا ہمیں ہندوستان کے ساتھ معاملات میں دو طرفہ بنیادوں پر تمام راستے بند کر دینے چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست اپروچ ہوگی. آج کل دیکھیں دنیا میں اب ہندوستان امریکہ کا اتنا بڑا حلیف ہے, لیکن اس نے روس کے ساتھ بھی رکھے ہوئے تعلقات, اس نے اقتصادی تعلقات چین کے ساتھ بھی ہیں, چین کے ساتھ ان کا جھگڑا بھی چل رہا ہے. تو یہ آج کل کی دنیا ایسی بن گئی ہے جس کے اندر آپ کو ساری اپنی آپشنز کھلی رکھنی چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے یہ ہندوستان کے ساتھ ایک نارملائزیشن کی طرف جانا چاہیے. پیس کو ایگزسٹنس امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بھی, کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قومی سلامتی کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اقتصاد کے اوپر توجہ دیں, اکنامک سیکورٹی. اس کے لیے ہمارے دونوں طرف کے بارڈر پر امن ہونے چاہیے. پرامن بقائے باہمی ایک اچھا پرنسپل ہے فالو کرنے کے لیے. رائٹ جنرل صاحب 1 منٹ, پھر میں نے بریک لینی ہے اگر آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. جی, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تجارت کے راستے کھولنے سے اور اس سے جو کشمیریوں کی امید چھنے گی, ایک پرنسپل پوزیشن لی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے, اور انہوں نے کہا تھا جب تک یہ 19 اگست والے اقدام واپس نہیں ہوتے اس وقت تک ہم کوئی نہ بات چیت کریں گے نہ کوئی اور ٹریڈ کریں گے. آج کم از کم بیسک بنیاد یہ تو رکھی جا سکتی ہے کہ آپ 19 اگست کے اقدامات کو واپس لیں
यस, फिर ट्रेड भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, बायलैटरलिज्म भी करेंगे, 5 अगस्त वाले। लेकिन जो जुल्म वहां पे हो रहा है कम से कम उसको और डेमोग्राफिक चेंजेस को और आर्टिकल 370 को तो वापस लें ताकि उनके पास जिंदा रहने की लेकिन जन साहब उसमें उसमें दो बातें ना, एक तो ये कि आप ये इक़दामात भारत दो सूरतों में ले सकते हैं ना, या तो उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर हो और वो उसी तरह हो सकता है कि डिप्लोमेसी आप स्ट्रांग कर रहे हो, या फिर आप उससे बायलैटरल रिलेशनशिप किसी बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू कर रहे हो ताकि वहां से अपना विड्रॉल कर सके। अगर इस पर भी 30 सेकंड्स में आपको और देता हूं क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात है, फिर मैं जरा ब्रेक लूंगा, क्योंकि यही दो ऑप्शन होंगे ना, या डिप्लोमेसी होगी या बैकडोर चैनल होगा या इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर होगा। देखिए, उसके अलावा आप अपना हक तो अदा करें ना, आप अपना हक तो अदा करें। आप क्यों कह रहे हैं कि जी आप 19 अगस्त वाले इकदाम जो आप कर चुके हैं वो जारी रखें, आए हम तजारत भी शुरू कर देते हैं, लेट्स गो बैक टू प्री-19 अगस्त सिचुएशन बायलैटरल रिलेशन में। लेकिन आपने भले इस मुद्दे को तस्लीम ही नहीं किया, सिरे से उठा के इसको अपना इंटीग्रल पार्ट बना दिया और यूएन रेजोल्यूशन को डिसरिगार्ड कर दिया, हमारे बायलैटरलिज्म को डिसरिगार्ड कर दिया और एरिया को एब्जॉर्ब कर लिया। तो चले हम इस बात को एक्सेप्ट करके तजारत शुरू कर देते हैं। चलिए सर, मुझे ब्रेक लेनी है, इस पर मजीद भी इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच एजाज चौधरी साहब। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।